اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی پر وزارت اطلاعات کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اسلام آباد، مسجد، باجوڑ اور بنوں میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث خوارج کے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلر سے رابطوں کے شواہد موجود ہیں۔ ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان اور ان سے وابستہ تنظیموں نے قبول کی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کی حکومت پر بار بار زور دینے کے باوجود افغان طالبان حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کے لیے برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان دفاع کے فطری حق کے تحت اقدامات کر رہا ہے۔ بین الاقوامی انتباہات کے باوجود دہشت گرد گروہوں کو مسلسل جگہ ملتی رہی۔ افغانستان میں حالات پچھلے دور سے بھی زیادہ تشویشناک اور غیر یقینی ہو چکے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے واحدوں کے برعکس دہشت گرد عناصر کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ نے متعدد گروہوں کی افغانستان میں سرگرم موجودگی کی تصدیق بھی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق داعش، خراساں اور ٹی ٹی پی سمیت کئی تنظیمیں افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں۔ افسوس کہ افغان حکام نے انتباہات کے باوجود کوئی قابل اعتبار اقدام نہیں کیا۔ پاکستان نے طویل عرصہ تحمل دکھایا اور کارروائیاں محدود علاقوں تک محدود رکھیں۔ تشدد کے منصوبہ ساز کہیں بھی ہوں، دسترس سے باہر نہیں رہیں گے۔ امن صرف تب ممکن ہے جب دہشت گردی کے خلاف عملی اور سنجیدہ اقدامات ہوں۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 70 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ زیادہ تر ہلاک دہشت گرد پاکستانی تھے۔ 3 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کے دوران طلال چودھری نے کہا، افغانستان کی عبوری حکومت اپنا فرض نبھانا نہیں چاہتی۔ دوحہ معاہدے میں افغانستان نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ افغان سرزمین کسی کے بھی خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان دہشت گردی روکنے میں ناکام رہا۔ 3 جگہوں پر 3 مختلف مقامات پر 7 جگہوں پر یہ کارروائی کی گئی ہے، جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 70 کے قریب دہشت گرد، ایسے دہشت گرد جنہیں جیٹ بلیک ٹیررسٹ کہا جا سکتا ہے اور جن کے بارے میں بہت سارے شواہد موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان کی تھی، وہ مارے گئے۔ افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ بہت دیر سے وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اس کی سرزمین جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے، ہائیڈ آؤٹس کے لیے وہاں استعمال ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی ہونے والے زیادہ تر واقعات میں یا تو افغان دہشت گرد خود شامل تھے یا پھر افغانستان سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے پاکستانی تھے۔ اس صورتحال میں پاکستان اپنے لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کے لیے ہر طرح کی کارروائی کر رہا ہے اور وہ کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی جاری ہیں۔ 70,000 کے قریب IBOs کیے گئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ کارروائی بھی اسی تناظر میں کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ ایئر سٹرائکس کی گئیں۔ 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنہ الخوارج اور TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ کارروائی میں 80 سے زائد خوارج کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تباہ کیے گئے مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار، خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی مرکز ننگرہار، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار، خارجی ملا رہبر مرکز پکتیکا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیکا شامل ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز کی تصاویر شیئر کی ہیں اور لکھا ہے کہ انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ مانسیرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
انہوں نے پسماندگان میں اہلیہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں جو ان کی جرت، وقار اور قربانی کے وارث ہیں۔ اور آگے چل کر خواجہ آصف نے لکھا کہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز نے یونیفارم میں جس دلیری کا مظاہرہ کیا اور دھرتی سے جس محبت کا ثبوت دیا اسے بھلایا نہیں جا سکے گا۔ وزیر دفاع نے پاک فوج کے شہید افسر کے لیے علامہ اقبال کا شعر بھی نقل کیا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور کوہاٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے فائرنگ سے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر مہوش ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر واپس جا رہی تھی کہ ڈبل روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں جبکہ حملہ فرار ہو گئے۔ ادھر لیڈی ڈاکٹر مہوش کے قتل کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اسپتال بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق لیڈی ڈاکٹر مہوش کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ادھر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عبید کا کہنا ہے کہ جب تک واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا اور مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ انہوں نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اسپتال بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری تجاویز کا مسودہ بھیج دیا تو ایران امریکہ مذاکرات جمعے کو ہو سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے حوالے سے امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ امریکی مذاکرات کار جنیوا میں ایران جوہری مذاکرات کے اگلے دور کے لیے تیار ہیں۔ جوہری معاہدے کی مفصل ایرانی تجاویز 48 گھنٹوں میں مل جائیں تو جمعے کو مذاکرات متوقع ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ جوہری تجاویز کا مسودہ 2 سے 3 روز میں تیار کر لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ متجسس ہیں کہ امریکی فوجی طاقت کے بڑے دباؤ کے باوجود ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا۔ ٹرمپ نے کہا اتنے دباؤ کے بعد بھی ایران اپنے موقف میں لچک کیوں نہیں دکھا رہا۔ صدر ٹرمپ ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹیو وٹکاف کا مزید کہنا تھا کہ ایران سول نیوکلیئر کے لیے درکار مقدار سے زیادہ جوہری افزودگی کر رہا ہے۔ ایران ممکنہ طور پر صنعتی درجے کا بم بنانے کے مواد تک پہنچنے میں 1 ہفتے کی دوری پر ہے اور یہ واقعی بہت خطرناک بات ہے۔ وٹکاف نے بتایا کہ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے اپوزیشن رہنما رضا پہلوی سے ملاقات کی تھی، تاہم وٹکاف نے رضا پہلوی سے ملاقات کی تفصیل نہیں بتائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سفارتی حل اب بھی دسترس میں ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف سے جنیوا میں جمعرات کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے جوہری تجاویز کا مسودہ بھیج دیا تو ایران امریکہ مذاکرات جمعے کو ہو سکتے ہیں۔ امریکی مذاکرات کار جنیوا میں ایران جوہری مذاکرات کے اگلے دور کے لیے تیار ہیں۔ جوہری معاہدے کی مفصل ایرانی تجاویز 48 گھنٹوں میں مل جائیں تو جمعے کو مذاکرات متوقع ہیں۔ فلوریڈا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریزورٹ مار اے لاگو میں نامعلوم شخص نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ امریکی سیکرٹ سروس کے مطابق مار اے لاگو میں غیر قانونی داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کو ہلاک کر دیا گیا۔ 20 سالہ مشتبہ شخص غیر قانونی طور پر محفوظ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں۔ سیکرٹ سروس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی اور سیکرٹ سروس اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد کی رہائشی عمارت کے 10ویں فلور پر فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکے سے 2 فلیٹ مکمل تباہ ہو گئے۔ واقعے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ای کی 10 منزلہ رہائشی عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا اور شدید آگ لگ گئی۔ دھماکے کی شدت اتنی زوردار تھی کہ آواز دور دور تک سنی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او نارتھ ناظم آباد اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ آگ پر 4 فائر ٹینڈرز اور 2 اسنارکلز کی مدد سے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد قابو پایا گیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں 10ویں فلور پر پہنچی جہاں پر 2 فلیٹ مکمل تباہ ہو گئے تھے۔ متاثرہ فلیٹوں سے 15 سالہ لڑکے کی لاش اور 4 زخمیوں کو نکالا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر سے پیش آیا اور دھماکے سے 2 فلیٹوں اور عمارت کی لفٹ کو نقصان پہنچا۔
جی ابھی فی الحال تو کارڈن آف کیا ہے اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں SBCA کا کہ وہ اپنے کیا ورڈکٹ دیتے ہیں. اس پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی اپنا نیکسٹ لائے عمل, کیونکہ یہ فلیگس نئے بنے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ اس کے اندر اسٹرینتھ ہوگی, لیکن ہم ابھی کچھ خود سے نہیں کہہ سکتے جب تک SBCA ہمیں کچھ نہ بتائے. SSP سینٹرل عمران خان نے بتایا کہ جاں بحق اور زخمی کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. 4 جو زخمی تھے ان کو وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. ایک نوجوان 15 سے 16 سال تقریباً ایج ہے, وہ اس کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے, وہ موقع پہ جاں بحق ہو گئے. تو 2 گیس کے جو سلنڈر ہیں وہ بلاسٹ ہوئے اور اس وجہ سے وہاں پہ دھماکہ بھی ہوا اور آگ بھی لگی ہے. چیف آپریٹنگ آفیسر ریسکیو 1122 عابد جلال نے بتایا کہ متاثرہ عمارت میں پہنچتے ہی زخمی لوگوں کو باہر نکالا اور عمارت کی تلاشی بھی لی. دھماکے سے پتھر اڑتے ہوئے دوسرے فلیٹوں اور نیچے کھڑی گاڑیوں کو لگے, جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا. زخمیوں میں 30 سالہ فاطمہ, 4 سالہ انیسہ اور 40 سالہ حنیت شامل ہیں. کیمرامین شاہد اسماعیل, ناصر علی اور ساتھی رپورٹر قمر علی مستوئی کے ساتھ کرن خان, جیو نیوز, کراچی. چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد پاکستان کے آئین کے خلاف اور ملکی یکجہتی کے لیے خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قرارداد خوف کے ماحول میں منظور کروائی. پیپلز پارٹی کی منافقت ہے کہ وہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبے کی حامی لیکن سندھ میں صوبے کی مخالف ہے. کے مرکز بہادر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سندھ پورے پاکستان کا سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے اور شہری علاقوں کے ساتھ گزشتہ 50 برسوں سے ناانصافی ہو رہی ہے. آئین کا آرٹیکل 239 نئے صوبوں کی تشکیل کی اجازت دیتا ہے, جبکہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینا لازم ہے. بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے, امکان رکھا ہے, اس کا طریقہ رکھا ہے. یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر, اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, عواموں میں جا رہے ہیں. یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے. یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں, پاکستان کے آئین, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی میئر کو با اختیار بنانے کو تیار نہیں. آئین کے آرٹیکل 48(6) ریفرنڈم کی بھی اجازت دیتا ہے اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو وہ دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. میئر ہمارا ہے کراچی کا, حیدرآباد کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو. آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ انصاف ہی امن کی ضمانت ہے اور اگر آئین پر مکمل عمل نہ کیا گیا تو سیاسی کشیدگی بڑھے گی. جماعت اسلامی کو بھی قرارداد کی حمایت پر تنقید کا نشانہ بنایا. کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ, جیو نیوز, کراچی. MQM پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے ناواقفیت کی واضح علامت ہے. افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے آئین و قانون کا سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا. مطالعہ کرتے تو اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کرتے. شرجیل میمن نے کہا کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں. وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت وضاحت کرے کہ 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے, اسے سیاسی محاذرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے. وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور ان تمام واقعات کے محرکات واضح کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے CM گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ نے افتتاحی تقریب میں قرآن اندازی کی. 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹرز کی قرآن اندازی کا ایک ریکارڈ بن گیا. فروہ کی رپورٹ.
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرعہ اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ بہاولپور کے خوش نصیب حمزہ لیاقت سے فون پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا، آپ کی سی ایم مریم نواز بول رہی ہوں، قرعہ اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا، مبارک ہو۔ مریم نواز نے کہا کہ گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی ہے۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسکیم کے تھرڈ فیز کے لیے 4,27,005 ایکڑ کے مالک کاشتکاروں نے اپلائی کیا تھا۔ سی ایم گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 2 فیز مکمل ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں 10,000 ایکڑ اراضی پر 140 ٹریکٹر ہیں، جو دیگر ممالک کے تناسب میں 50% سے بھی کم ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث چھوٹے سے درمیانے کسانوں کے لیے مکمل قیمت پر ٹریکٹر خریدنا مشکل تھا۔ امید فروا، جیو نیوز، لاہور۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ مجموعی بیرونی قرض اور واجبات 130 ارب ڈالر ہیں۔ پاکستان بیرونی قرضوں پر اوسطاً تقریباً 4% سود ادا کر رہا ہے۔ 8% کا دعویٰ گمراہ کن ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2022 میں سود کی ادائیگی 1 ارب 99 کروڑ ڈالر تھی، جبکہ مالی سال 2025 میں 3 ارب 59 کروڑ ڈالر رہی۔ سود کی ادائیگیوں میں اضافہ 80.4% ہے، رپورٹ کردہ 84% درست نہیں۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو 1.5 ارب ڈالر ادائیگی کی گئی، جس میں 580 ملین ڈالر سود شامل ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو 1 ارب 54 کروڑ، عالمی بینک کو 1 ارب 25 کروڑ ڈالر ادائیگی کی گئی۔ بیرونی کمرشل قرضوں کی مد میں تقریباً 3 ارب ڈالر ادائیگی کی گئی، جس میں 327 ملین ڈالر سود ہے۔ سود میں اضافہ صرف قرضوں کے حجم میں اضافے کی وجہ سے نہیں، 2022-23 میں زر مبادلہ ذخائر 1 ماہ کی درآمدات سے کم ہو گئے تھے۔ آئی ایم ایف، ای ایف ایف پروگرام اور کثیر الجہتی فنڈنگ سے ذخائر کی بحالی ممکن ہوئی۔ عالمی شرح سود میں اضافے سے بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ بڑھا۔ رمضان المبارک میں عبادات کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے چند نوجوان طلباء نے ریلوے اسٹیشن پر غریب اور نادار مسافروں کے لیے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا۔ جودت ندیم کی رپورٹ۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر طلباء کی جانب سے مسافروں، کلی اور مزدوروں کے لیے افطار دسترخوان سجایا گیا، جس میں بریانی، کھجور، پھل اور مشروبات رکھے گئے۔ ابھی بھی گھر سے نکلے ہیں، بھائی کہتا ہے کہ گاڑی لیٹ ہو گئی تھی، افطاری کے لیے نا پریشانی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری گاڑی ابھی 5-10 منٹ لیٹ ہے، یہ بہت اچھا بندوبست کیا ہے، افطاری ہم سکون سے بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں۔ افطار دسترخوان سجانے والے طلباء کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان ہمیں ایثار، ہمدردی اور باہمی تعاون کا درس دیتا ہے، اور یہی جذبہ معاشرے کی اصل طاقت ہے۔ یونیورسٹی کے بعد سے یہ جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا، وہ ختم نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے یہ آج بھی رواں دواں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس دسترخوان کی زینت بننے والے روزہ داروں کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر لگائے جانے والا یہ افطار دسترخوان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ماہ مبارک میں ہر شخص میں خدمت اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیمرامین معتصم کلاسرا کے ساتھ جودت ندیم، جیو نیوز، ملتان۔ مقامی طور پر تیار کیے جانے والے بھارتی جنگی طیارے تیجس کا ایک اور حادثہ پیش آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تربیتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے تیجس کا حادثہ پیش آیا۔ پائلٹ شدید زخمی ہونے سے بچ گیا، لیکن جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ اب تک بھارتی ایئر فورس کو فراہم کیے گئے 32 طیاروں میں سے ایک تھا۔ یہ تیجس کا تیسرا حادثہ ہے۔ پہلا جیسلمیر میں مارچ 2024 میں ہوا، دوسرا دبئی ایئر شو میں ہوا۔ انڈین ایئر فورس نے تیجس کے 180 ایڈوانس ورژن طیاروں کا آرڈر کیا ہوا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کے حوالے سے افواہیں پھیلائی گئیں۔ اگر ڈاکٹر سفارش کرے گا تو 1 ماہ کے لیے بھی اسپتال منتقل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جب ڈاکٹر ہی ایسی ہدایت نہیں دے رہا تو اسے کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہیرا بتول کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے لکھو ڈیر لاہور میں ترقیاتی منصوبہ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ افغانستان کو پاکستان نے صرف ایک ان سے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے سے روکیں، اور آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اس کو روکیں گے۔ افغانستان وہ وعدہ نہیں کر رہا پاکستان، تو اس لیے پاکستان جو بھی کارروائی کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کے، احتیاط سے
صبر کے بعد جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو تب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو معائنہ کرنے کی اجازت دی گئی اور اس حوالے سے پھیلنے والی افواہیں بے بنیاد ثابت ہوئی. یہ کہنا کہ جی آنکھ ٹھیک نہیں ہے, خرابی ہو گئی, دیر کر دی, تاخیر کر دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میٹنگ کرانے کی پوری کوشش کی گئی. اگر کہتے رہیں کہ ہماری ملاقات کریں اور ملاقات نہ کریں تو اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں. اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ حلقے میں سیوریج, سڑکوں اور سوئی گیس کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے. چند ماہ میں کوئی گلی کچی نہیں رہے گی. کیمرامین حنان یونس کے ساتھ ہیرا بطول, جیو نیوز لاہور. سندھ پنجاب کے سرحدی کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن نجات مہران جاری ہے. ڈاکو ثناء اللہ شر اور سنو شر کے بعد راجن پور میں مزید 13 خطرناک ڈاکوؤں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. پولیس کو آپریشن نجات مہران میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. ذرائع سے موصول ہونے والی ویڈیو میں ڈاکو ثناء اللہ شر عرف سنو شر کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکو ثناء اللہ شر پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. ماں سنو شہر ڳالهايان پيو, ماں سلنڈر تھی چکو آ. سڀني دوستن ڀائرن کي رڪويسٽ ڪندم ته ڏوهن جي دنيا ڇڏيو, جيڪو آ ته هتي اچو. ہر شے جی تव्हां کي معاف थी वेंदी. جيڪو گناہ کيو ٿو انهن جي پنهंجي معافي مڃو. اسٽيٽ کي مڃو اچي, اسٹیٹ کے اچھی معافی وٹھو. اسٹیٹ کا بعد گناہن کا توبہ کیا, ماں بھی گناہن کا توبہ کیا. ماں سلنڈر تھی ہاں. دوسری جانب جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے ڈاکو ثناء اللہ شر کی سرنڈر ہونے کی بھی تصدیق کر دی. آئی جی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ثناء اللہ عرف سنو شر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی. سندھ کا جو سب سے ایک لحاظ سے بڑا جو ڈکیت تھا جس پہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے 1 کروڑ کا انعام مقرر تھا, وہ ثناء اللہ شر عرف سنو شر, اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور وہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے کچے میں پہنچ گیا ہے. آئی جی سندھ نے بتایا کہ ثناء اللہ شر کی گرفتاری کے بعد اغوا برائے تاوان کا باب اختتام کو پہنچے گا. ثناء اللہ شر کے ساتھیوں نے بھی ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے ہیں. جو بھی ڈاکو ہتھیار پھینکے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ ڈاکو ثناء اللہ شر قبائلی تنازعات میں بھی ملوث تھا. ڈاکو ثناء اللہ شر سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریٹ کرتا تھا. یہ ایک طرح سے آپ سردار سمجھ لیں اس ایریا کے ڈاکوؤں کا تھا. اور دوسری یہ بات کہ نو ڈاؤٹ ٹرائبل فیوڈس میں بھی یہ انوالو تھا, جن کی وجہ سے بھی اسی چیز کو اور زیادہ بڑھاوا ملا. لیکن یہ سندھ اور پنجاب دونوں ایریاز میں آپریٹ کر رہا تھا اور اس کے گینگ والے اور باقی گینگ والوں کی بھی سپورٹ اور مدد, یہ سب کچھ وغیرہ میں یہ سب چیزیں شامل تھیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہماری جو نجات مہران آپریشن ہے اس میں, اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اس لحاظ سے یاد رکھا جائے گا کہ اس کے بعد جو ڈاکو ہیں ان کی کمر مکمل طور پہ اللہ کے فضل سے ہم توڑ چکے, اور پھر ابھی ہم علاقے کو موپ اپ کر کے اور مکمل کرائم سے پاک کرنے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہوں گے انشاءاللہ. مارشل آرٹس اور جمناسٹک میں متعدد میڈل جیتنے والا قومی کھلاڑی رضوان پٹھان معاشی مشکلات کے باعث نوشہرہ کی ایک ماربل فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی اس کھلاڑی کا خواب ہے, مگر وسائل کی کمی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے. نوشہرہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد شاہد. یہ نوجوان صرف ایک مزدور نہیں بلکہ قومی سطح کا مارشل آرٹ اور جمناسٹک کا کھلاڑی ہے. ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والے رضوان پٹھان نے 2018 کے قومی مارشل آرٹ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور صوبائی و مقامی سطح پر بھی کئی مقابلوں میں کامیابیاں سمیٹی. مردان میں ایک ویڈیوز میں نے دیکھی تو اس کے بعد ہمارا شوق اور بھی بڑھ گیا, کیونکہ جمناسٹک کا فیسلٹیز زیادہ چاہیے, تو اس وجہ سے میں نے مارشل آرٹ شروع کیا اور مارشل آرٹ میں الحمدللہ اس میں بھی میں نے نیشنل میڈل حاصل کیے. رضوان پٹھان کے لیے آج زندگی کا میدان مقابلوں سے زیادہ سخت ثابت ہوا ہے. معاشی تنگی نے انہیں کھیل کے میدان سے نکال کر ماربل فیکٹری کی مشقت تک پہنچا دیا. تو ہمارے علاقے میں بھی غربت ہے اور ہمارا خاندان جو ہے نا وہ بہت غربت میں ہے, تو اس وجہ سے میں نے شوق کے ساتھ ساتھ اپنا مزدوری اور گھر کا کفالت بھی میں نے
खुद ही किए। रिजवान पठान कहते हैं कि हालात ने रास्ता जरूर मुश्किल बनाया मगर मंजिल से नजरें नहीं हटी। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इन्हें सरपरस्ती मिले ताकि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सके। हमें अगर सपोर्ट किया जाए तो हम KPK का और पाकिस्तान का एक इंशाल्लाह बेहतरीन प्लेयर और बेहतरीन नाम बनेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं बल्कि उन बेशुमार बासलाहियत नौजवानों की दास्तान है जो वसाइल की कमी के बायस अपनी सलाहियतों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। रिजवान पठान जैसे बाहिम्मत खिलाड़ी मुल्क व कौम का कीमती सरमाया है। जरूरत इस बात की है कि इन्हें सहारा दिया जाए ताकि इनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब न रहे बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज बने। मोहम्मद शाहिद, जियो न्यूज़, नौशहरा। मारूफ नादगो और मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में नुमाया सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। 75 साला सलमान गिलानी गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा मौलाना मुहिबुन नबी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में लियाकत बलोच, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मियाँ नौमान मलिक सैफुल मलूक होकर, जाहिद फ़खरी, फ़रीद पराचा, मौलाना अमजद ख़ान, हाफिज़ नसीर अहरार, हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़, शहबाज खोकर, हाफिज़ असद उबैद, हाफिज़ अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। सैयद सलमान गिलानी को मुस्तफ़ा टाउन में उनकी वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहनुमाओं ने सैयद सलमान गिलानी को बेमिसल शायर, ख़त्म नबूवत का दाई और आशिक़ रसूल करार दिया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से मात दे दी। इस मरहले के ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के बकिया दोनों मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से पालकेले पहुंच गई। इंग्लैंड के खिलाफ मंगल को खेले जाने वाले मैच के लिए कल ट्रेनिंग करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के बकिया दोनों मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाले के लिए पहुंची है। कौमी क्रिकेटर्स एक दिन आराम के बाद ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तानी टीम इस मरहले में अपने मैचेस मंगल 24 फरवरी को इंग्लैंड और हफ्ता 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। सुपर 8 में पाकिस्तानी टीम का पहला मैच कोलंबो से न्यूजीलैंड में था जो मुकम्मल तौर पर बारिश की नजर हो गया था। बर्फीली वादी मलम जब्बा में सयाह रमज़ान का महीना पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर महबूब अली। बर्फ से डकी पहाड़ियों के साए में जब सूरज अपनी आखिरी किरणें समेटता है तो मलम जब्बा की फिजाओं में एक रूहानी सी कैफियत उतर आती है। रमज़ान मुबारक की साथ है खामोश फिजा और ठंडी हवाओं में गुली अज़ान मगरिब के बाज़गश्त, ये मंजर सयाहत को इबादत के रंग में रंग देता है। रमज़ान मुबारक के महीने में जब आप आते हैं तो कोई इश्यूज़ नहीं है। टूरिस्ट के फैसिलिटेशन के लिए हर तरीके के एहतमाम यहाँ पे किए गए, जैसे इफ्तार बफ़े है वो यहाँ पे आके इफ्तार भी कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे इतने अच्छे जो नज़ारे हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। इस जगह पे हूँ जो कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत ये जगह जो है स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ये सिर्फ एक अफ्तारी नहीं बल्कि एहसासात का संगम है। कोई पहली बार घर से दूर रमज़ान गुजार रहा है तो कोई बर्फानी चोटियों के दरमियान ज़िंदगी की नई याद रकम कर रहा है। मेरा तो ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इस बर्फ़ की पहाड़ों के बीच में जो हूँ वो यहाँ पर इफ्तारी कर रही हूँ। इबादत के साथ तफरीह, इसका मज़ा ही कुछ और है। मालम जब्बा में रिवायती और लजीज गानों की खुशबू बर्फानी हवा की झोंकों से मिलकर एक ऐसी याद बन जाती है जो दिल में देर तक बसी रहती है, जहां इबादत भी है सयाहत भी। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान। अमरीका भर में 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार। फेडरल एविएशन की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप की वार्निंग। शुमाल मशरक़ी अमरीका में पीर की सुबह तक शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई है। रियासत मिज़ोरी और वर्मोंट में बर्फबारी हुई। जनूबी मैसाचुसेट्स में ओले भी गिरे हैं। डेलावेयर और मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड के लिए भी वार्निंग जारी की गई है। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफ़ान है। अमरीका भर में 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गई हैं, मुतादिद ताख़ीर का शिकार हैं। फेडरल एविएशन की न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप की वार्निंग। शुमाल मशरक़ी अमरीका में पीर की सुबह तक शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई है। इसके अलावा रियासत मिज़ोरी और वर्मोंट में भी बर्फबारी हुई है।